السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے جی۔ آتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تحقیق جانا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں یا ہفتے کے دن میں۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، لَهُمْ ان کے لیے، کونوا ہو جو قردۃً بندر، خاسئین ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے بنایا اس کو، نکالاً عبرت، لما بین یدیہا، واسطے اس کے جو اس کے آگے تھا، وما خلفہا، جو اس کے پیچھے تھا، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے۔ اچھا، اس میں اہل سبت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے جمعے کے دن عبادت کرنی۔ انہوں نے کہا ہم نے جمعے کو نہیں کرنی، ہم نے ہفتے کے دن عبادت کیا کرنی۔ ہر بات میں یہ اختلاف کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے عبادت کا ہفتے کا دن پسند کیا۔ پھر اللہ نے انہیں فرمایا کہ ہفتے کے دن اب آپ نے عبادت کرنی ہے نا، تو صرف عبادت ہی کرنی ہے، کمائی نہیں کر سکتے، کچھ اور کام نہیں کر سکتے، صرف عبادت کرو۔ اچھا، انہوں نے جو ہے، ان کے زیادہ تر لوگ نا مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، تو آزمائش کے طور پہ ان کے نا ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ دریا میں اوپر ہی پھر رہی ہوتی تھیں، تیرتی انہیں دکھ رہی ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جمعے کی شام کو جا کے جال لگانا، تو وہ مچھلیاں جال میں پھنس جانی ہفتے والے دن، اور اتوار کو انہوں نے جا کے صبح صبح جال کو اتار لانا۔ تو ان کے 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے، ایک وہ جو نہ مچھلیاں پکڑتے تھے نہ انہیں روکتے تھے پکڑنے سے، ایک وہ گروہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا بھی نہیں تھا اور انہیں منع بھی کرتا تھا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ان کی حرکتوں پہ، تو اللہ نے ان پہ عذاب یہ نازل کیا کہ انہیں بندروں کے جیسا بنا دیا، ان کی شکلیں بندروں جیسی کر دیں، اور پھر جو منع نہیں کرتے تھے نا ساتھ میں، ان کو بھی بندر بنا دیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر برائی دیکھ رہے ہوں نا، تو ہم گویا کہ وہ خود برائی کر رہے ہیں۔ دیکھنے والا بھی اتنا ہی شریک جرم ہو جاتا ہے جتنا کرنے والا۔ تو اس لیے ہمیں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا، اس کا یہ فرض ہے کہ جہاں وہ برائی دیکھیں اس کو روکیں بھی، یہ نہیں ایک کرنی تو ہے ہی نہیں نا، لیکن منع بھی کرنا ہے کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی ہے ہمارے اوپر فرض کہ ہم نے جو ہے اگر کوئی غلطی گناہ کر رہا ہے تو اس کو روکنا بھی۔ آج کل موسٹلی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو جہاں لگا ہے لگا رہے، ہمیں کیا ہے، حالانکہ یہ بہت غلط طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں منع کرنا چاہیے اگر کوئی ہمارے سامنے غلطی گناہ کر رہا ہے۔ ہاں، جہاں پہ فتنے کا ڈر ہو وہاں پہ ہم چپ رہ سکتے ہیں، لڑائی کا ڈر ہو تو ہم چپ رہ سکتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے دین کو اور نیکی کو پھیلانا ہمارا فرض ہے۔ تو اللہ نے پھر انہیں عبرت بنا دیا، انہیں بندر بنا دیا، یہ عبرت بن گئے ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد تھے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اس چیز میں نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم نے نہیں کرنی، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکنا ہے۔ اس چیز کی ہمیں اس واقعہ سے نصیحت ملتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ ذبح کرو تم گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تتخذنا، کیا تو پکڑتا ہے ہمیں ہزوا مذاق۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ اس میں اس صورت کے نام کا جو وجہ تسمیہ ہے نا، اس کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا، قتل کر کے لاش کسی اور کے گھر کے آگے پھینک دی۔ تو جیسے جب تفتیش کرنے والے آتے ہیں نا، تو وہ وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں جہاں پہ مرڈر ہوا ہوتا ہے یا ڈیڈ باڈی ملتی ہے، جائے وقوع سے ہی تفتیش شروع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے سارے لوگوں نے کہا کہ اسی نے قتل کر دیا جس کے گھر کے آگے لاش تھی۔ اس نے کہا میں نے کیا نہیں ہے،
اور سب سے زیادہ بھتیجے نے شور ڈال دیا کہ اس نے میرے چچا کا قتل کر دیا ہے۔ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ انہیں حکم دو کہ گائے ذبح کرو تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیا مذاق ہے، اب گائے بتائے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر مذاق کر رہا ہوں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ مذاق کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں۔ ہر ٹائم ہنسی مذاق جو ہے وہ جاہلوں کا کام ہے۔ عقل مند جو ہیں جو وہ کم ہنستے ہیں اور کم ہی بولتے ہیں۔ تو پھر یہ انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا کہ گائے کا کوئی بھی حصہ لو تو اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو کے تمہیں خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔